الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ خالق العظیم. سب مل کے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ. اور سامعین و حاضرین، سب سے پہلے تو میں اپنی مسجد کے انتظامیوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خوبصورت طریقے سے پورے سال اور پیارے رمضان مبارک میں انتہائی خوبصورت طریقے سے الحمدللہ یہ حسن انتظام کیا. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور آپ سبھی عوام کا انتہائی شکریہ کہ آپ انتہائی جذبے کے ساتھ، پیار کے ساتھ، یقین جانیے یہ کوئی مبالغہ یا خوشامد آپ کی نہیں ہے. الحمدللہ میں 2015 میں یہاں آیا ہوں، آج تقریباً 8 سال ہونے کو ہیں. الحمدللہ سب لوگ پیار کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہے. حقیقت میں عرض کروں، نہ ہم جیسا نکارہ بندہ دوسرے دن لوگ دشمن ہو جائیں، باہر جائیں، گلی میں ہیں، مسجد میں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، بندہ دیکھ کے اٹھ کے مل لے سے بڑی آپ کیا چاہتے ہیں. حقیقت میں بہت پیار کرتے ہیں آپ لوگ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ برکت عطا فرمائے. صرف پیار، صرف سلام و دعا کی حد تک ہی نہیں ہے. جب کبھی آپ کو کسی حوالے کے لیے کسی حوالے سے عرض کیا جاتا ہے، آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. خدمت ہو، مدرسہ ہو، مسجد ہو، مسجد کے معاملات ہوں، چاہے جتنا بھی بل آ جائے، کبھی فکر نہیں کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. منبر رسول پہ بیٹھ کے اس مقدس رات میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین جو دین کی وجہ سے آپ ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. اللہ آپ کی اولادوں کو عزت عطا فرمائے، آپ کی نسلوں کو عزت عطا فرمائے. جتنے آپ کے اعزاء و اقارب فوت ہو گئے، اللہ ان سب کی کامل بخشش فرمائے. آپ دین کی وجہ سے ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں جنت عطا فرمائے. اور خاص کر جتنے ہمارے بزرگ نمازی ہیں، بہت پیار کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہرحال یہ پیاری محفل ایسی آج کی رات ایسی برکت والی ہے. ایک تو آیت کریمہ آپ سبھی کو آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیت سنائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے لوگوں، یہ جو لیلۃ القدر والی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. سابقہ امتوں میں سے حضرت شمون گزرے ہیں، انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت بہت زیادہ کی. بیٹے اپنے اللہ کے راستے میں جہاد کے طور پر چھوڑ دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کا تذکرہ پڑھا تو آپ ذرا پریشان ہونے لگے کہ میری امت کا کیا بنے گا. ان کی عمریں تو ہیں 60 70 سال 80 سال، ان کا کیا بنے گا. دیکھیے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. محبت سے سبحان اللہ بول دیں. پھر ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ جس نبی نے ہمیں ہر وقت یاد رکھا. اے لوگوں، جس نبی نے عرش پہ، فرش پہ، غاروں میں، مزاروں میں ہمیں یاد رکھا، بھلا ہم کیسے برداشت کرتے ہیں کہ اس نبی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی ہونے کا دعوے دار ہو جائے. ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکیں گے. ہم ہر چیز برداشت کر سکیں گے، رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ آئے گا تو ہمارا تن من دھن قربان ہوگا انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. مصر کا ایک عیسائی آدمی تھا، نصرانی یہودی آدمی تھا، اور اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں گستاخی کی. اب رسول اللہ کے اس غلام سے رہا نہ گیا، اس نے اسے پکڑ لیا، فرمایا تمہیں چھوڑوں گا نہیں. بات حضرت عمر بن عاص کے پاس گئی جو مصر کے گورنر تھے. وہ جا کے وہاں یہودی کہنے لگا کہ بھائی تمہارا ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم تمہیں ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، چھیڑیں گے. تو میں نے اگر گستاخی کی ہے تو تم مجھے ایک معاہدے کے تحت کچھ نہیں کہہ سکتے. اب رسول اللہ کے اس پیارے غلام سے رہا نہ گیا، فرمایا معاہدہ ہے معاملات کا، اگر بات کرتے ہو رسول اللہ کی عزت کا تو تمہارا ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے. فرمایا کچھ کا کچھ ہو جائے، میرا تن من دھن رسول اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے گا. یقین جانی آپ سیرت کی کتب اٹھا کے دیکھیے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام ظہری زندگی میں یہاں تشریف فرماتے، مسیلمہ کذاب نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے ایک خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بھیجا. خط میں اس نے یہ ظالم خبیث نے یہ لکھا تھا کہ ہم ایسا کر لیتے ہیں، میں بھی نبی ہوں اور آپ بھی نبی، ہم ایسے کر لیتے ہیں، کچھ علاقے کا میں نبی بن جاتا ہوں، کچھ کہ آپ ہو جاؤ. یہ ایسا کرو جب تک آپ کی ظہری زندگی ہے آپ نبی بن جاؤ، جب آپ کا وصال ہو جائے مسیلمہ کہنے لگا میں نبی بن جاؤں گا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک خط لکھا
جس کے اندر یہ لکھا کہ انت کذاب، فرمایا تو کل بھی جھوٹا تھا تو آج بھی جھوٹا ہے۔ بولو، تو کل بھی جھوٹا تھا تو آج بھی، اور جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کل بھی جھوٹا تھا وہ آج بھی، اس پہ کل بھی لعنت تھی، اس پہ آج بھی لعنت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خط کون لے کے جائے گا؟ اب رسول اللہ کے صحابہ کا جذبہ دیکھیے، ہم چھوٹی سی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ظالم کے پاس، صاف ظاہر ہے جو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پاس اتنے زیادہ لوگ بھی موجود ہیں، بھلا مسلمانوں کا کتنا دشمن ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید ہیں، یہ ریڑھی لگایا تھا، ریڑھی چھابڑی لگا کے گلیوں میں چیزیں بیچا کرتا تھا، نڈھال تھا، 12 اس کے بچے تھے۔ جلدی جلدی کھڑا ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ آپ کا غلام جائے گا، میں جاؤں گا۔ یار موت ہاتھ میں ایسے رکھ کے جانے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ کھجور کھا رہا تھا، فوراً کھجور پوری نہیں کھائی، کھجور منہ سے گر گئی، فوراً کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ یار کھجور تو کھا لیتے پھر بات کرتے۔ عرض کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے کھجور کھانے تک رسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتے، اور میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا۔ اصل میں وہ لوگ تھے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ میرے عزیز ہم تو بس کھانے کے چکر میں ہے نا، ہمارا کھانا حلال کا، حرام کا، پینا حرام کا، غریبوں کے ساتھ ظلم ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، فراڈ ہم کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں۔ غلامی ایسے نہیں مل جاتی میرے عزیز، تن من دھن قربان کرنا پڑتا ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ انہوں نے رسول اللہ کو جانا تھا، صحیح معنی ہے قدر نبیدہ ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے قبر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ محمد سے سبحان اللہ بولے۔ امام مالک سے پوچھو یا امام احمد بن حنبل سے پوچھو، جب مدینہ شریف میں جاتے ہیں تو مدینہ کے ذرے اٹھا کے چومتے بھی ہیں اور سونکھتے بھی ہیں۔ یہاں نظر آیا کہ ہمارے اتنا بشر ہے، ارے ان سے جا کے پوچھو، وہ تو رسول اللہ تو دور کی بات ہے، رسول اللہ کے قدم مبارک جس دھرتی پہ لگ جائیں، اتنا عرصہ بیت جائے، صدیاں بیت جائیں، وہ تو صدیاں بیت جانے کے بعد بھی رسول اللہ کی خوشبو ذروں سے سونکھتے ہیں، چومتے ہیں۔ اشرف صاحب آگے تشریف لائے، ہماری مسجد کے مؤذن اللہ علیہ السلام، ادھر آ جائیں بزرگ ہیں۔ بہرحال سنیے، کہتا یا رسول اللہ میں جاؤں گا، میں کہہ رہا تھا قدر نبیدہ ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ قدر نبیدہ قدر پانیدہ مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے اصحابی۔ قدر نبیدہ قدر پانیدہ مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے اصحابی، اور قدر پھلاندہ بلبل جانے، قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندہ گرز کی جانے مردے کھاون والی۔ اور قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو، اور قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیانو۔ اس دن آ کرتے مغروری سب ختم ہو جائے گی تیری، جس دن آ کے سرور عالم یہ نہیں امت میری۔ سنیے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ میں جاؤں گا، بات میری طرف بات ہو جب میں تبدیل، یہ انتہائی یقین جانے دل تڑپا دینے والا واقعہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ چل پڑے، 12 بچے تھے یار، بچوں کو چھوڑ دیا، کمزور تھے، جو خود جن کا عالم یہ تھا ان کے پاس کتنی جائیداد، کتنی کوٹھیاں، کتنے بنگلے تھے، لیکن انہیں پتہ تھا جس نبی کے لیے تو زندگی ملی، اگر اسی کے نام پہ موت آ جائے تو اور کیا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکی و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ بابا سے سبحان اللہ بولے۔ اب یہ چل پڑتا ہے، اور دلیر بہادر کتنا یہ جاتا ہے، جب وہاں جاتا ہے مسلمہ کذاب کے پاس، وہ موجود ہے، خط جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیتا ہے، اور اس وقت تقاضا یہ تھا، طریقہ یہ تھا کہ بادشاہ خود خط نہیں پڑھا کرتا تھا، اس کا جو وزیر ہے اس کے ساتھ بیٹھنے والا ہے، جب اس کے ساتھ بیٹھنے والا بندہ خط کو کھولتا ہے اور اس خط میں دیکھتا ہے لکھا ہوا ہے کذابٌ، تو جھوٹا ہے۔ اب ذرا سوچو اس بندے کا عالم کیا ہوگا،
سب کے سامنے اس کو کہا جائے کہ تو جھوٹا ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلا غلام اکیلا کھڑا ہے، ذرا بھی ڈگمگایا نہیں، یہ نہیں ہے کہ خط چھوڑ کے چلا گیا نا، کھڑا ہے۔ اب مسیلمہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس خط میں کیا لکھا ہے؟ ہاں، فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے اس خط میں کیا لکھا ہے۔ کہا اس خط میں تو لکھا ہے مجھے جھوٹا کہا گیا، تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا تم خیال کی بات کرتے ہو، میرے نبی نے جو کہہ دیا میری زندگی وہی ہے، تو میرے سے پوچھتے ہو کہ میرا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ جس کو جھوٹا کہہ دے نا، وہ 7 سمندروں میں بھی نہا کے آ جائے اس کا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ کہتے ہیں میں کل بھی تمہیں جھوٹا کہتا تھا، آج بھی تمہیں جھوٹا کہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ دیکھا ہی میری فوج، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ کیا بنے گا تیرا، تیری زندگی ختم ہو جائے گی۔ کہنے لگا جھوٹا آدمی مسیلمہ کذاب ذرا سن لے، جب میں گھر سے نکلنے لگا تھا، 12 بچوں کا باپ ہوں، میرے ایسا بچہ بھی ہے جو بھی دودھ پیتا ہے، میں نے تو ان بچوں کی طرف بھی نہیں دیکھا کہ میرے بچے کیسے رہیں گے، ورنہ تو اب میرے سے کہتا ہے میں کس کو دیکھوں گا۔ مسیلمہ کذاب نے کہا تمہیں ختم کر دیں گے۔ کہنے لگا جان جاتی ہے تو چلی جائے، جے چھٹ دے ماں دنیا ہو سکتا ہے گزارا، محمد نے چھڑیاں گزارا نہیں ہوگا۔ قرآن دے کھول سارے، تیری شان جہاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جو انہوں عشق اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، دن راتی پیندائی ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھڑی، تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ جن میں رسول اللہ کہتے ہیں میں نے تو بچوں کی طرف بھی نہیں دیکھا، سلام بھی نہیں لیا، گھر جب بتانے بھی نہیں گیا، بس رسول اللہ کا خط لے کے چلا آیا ہوں۔ یقین جانیے سیرت کی کتب میں موجود ہے، مسیلمہ کذاب نے کہا اس کا ایک بازو کاٹ دو، ایک بازو اس کا کاٹ دیا گیا، کوئی نشہ نہیں دیا گیا، کوئی انجیکشن کے بغیر۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جب بازو کٹے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب سامنے رسول اللہ کا حسن ہو تو پھر تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، پتہ ہی نہیں چلا، اور کہنے لگی مَهَذَا بَشَرًا، یہ تو بشر نہیں، یہ تو اللہ کے نور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی حسین ہے، بہت زیادہ حسن ہے، لیکن رسول اللہ کے حسن کا تو کوئی جوڑ نہیں ہے نا۔ یقین جانیے، ذرا سنیے، ایک بازو کٹ گیا، پھر پوچھا کیا کہتے ہو تم؟ کہا کہ جو کل کہتا تھا وہ آج کہتا ہوں، تو کل بھی جھوٹا تھا تو آج بھی جھوٹا ہے۔ سیرت کی کتب میں موجود ہے، دوسرا بازو کاٹ دیا گیا، دونوں بازو کاٹ دیے گئے، فرمایا اب بتا، فرمایا اب بھی تمہیں جھوٹا کہتا ہوں، کل بھی جھوٹا ہے تو آج بھی تمہیں جھوٹا، کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا ہے یہ جان کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ہو جائیں، رسول اللہ کی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہم کیسے امتی ہیں، ہم تو نماز پڑھنے کے لیے ہم ٹائم نہیں رہے۔ میرے عزیز یہ مت سوچئے گا کہ آج 27ویں ختم ہو گئی اور تراویح ختم ہو گئی، نہ تراویح آج بھی ہے اور تراویح کل بھی ہے، کل بھی آپ آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور جس بندے کا جذبہ ہوتا ہے نا، اس سے یہ چیزیں آڑے نہیں آتی، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار پتہ کتنی منزل ہوگی۔ ہم نے 1.25 سپارہ پڑھا، جذبہ وہی تھا جن کا تھا، 1.5 سپارہ پڑھا، جذبہ وہی تھا۔ اگر سپارہ پڑھا ہے تو جذبہ ہمیں تو آج تک یقین جانیے کہ 27ویں آج ہو گئی ہے، ہمیں کسی نمازی نے، کسی بزرگ نے یا کسی نے آ کے نہیں کہا مفتی صاحب یار اتنی دیر لگ جاتی ہے یا ہم تھک جاتے ہیں۔ یقین جانیے بس جذبہ ہونا چاہیے، اندر کا جو ضمیر ہے نا وہ بیدار ہو جائے تو پھر یہ تھکاوٹیں محسوس نہیں ہوتی۔ میرے پاس ایسی مثالیں بھی ہیں، یقین جانیے سارا دن بندے کام کرتے ہیں اور آ کے یہی کہتے ہیں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ تراویح میں آپ کے پیچھے ہی پڑھوں گی۔ اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، اللہ ہمیں بھی قرآن سے پیار کرنے والے، اصل میں وہ لوگ تھے۔ اب جب دونوں بازو کٹ گئے نا، گردن کے اوپر تلوار رکھی اور کہا گردن الگ کر دیں گے، بتا اب تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا میری زبان نہیں بدل سکتی، ہاں میری زبان وہی ہے، یہ سچے ہیں تو میرے نبی سچے ہیں، تو کل بھی جھوٹا تھا تو آج بھی۔ یقین جانیے یہ معاملہ وہاں ہو رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف فرماتے، جب اس مسیلمہ کذاب کے لوگوں نے اس بندے کے سر کو جسم سے الگ کیے نا، ادھر رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں بیٹھ کے فرمائے لوگو سن لو، میرا غلام حبیب بن زید شہید ہو گیا ہے اور اللہ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، ان کو پھر انعام بھی یہ ملتا ہے، پھر اللہ انہیں جنتیں بھی نہیں عطا فرماتا ہے، پھر اللہ رب العزت زندگی میں ہی انہیں جنتیں عطا فرماتا ہے۔ حضور کے صحابی حضرت حارثہ بن نعمان ہے، رسول اللہ خود فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حارثہ بن نعمان تو جنت کے اندر موجود ہے، جعفر تیار ہے، رسول فرماتے ہیں میں نے جعفر کو دیکھا جنت میں وہ توڑ رہے ہیں،
میں ایک بات ایک سلسلہ ہے کہ حبیب یمنی کی سنا کے بعد ختم کروں گا چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا. ذرا سنیے, ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی تھی. آج لوگ کہیں کہ تم سائنس کی بات کرو, سائنس وہاں تک پہنچ گئی. میرے عزیز, کتنی سائنس کی بات کرو گے, زیادہ سے زیادہ کرو گے تو سائنس چاند تک پہنچ گئی ہے نا. ذرا یہ تو بتاؤ نا, کبھی کسی نے قدموں میں بھی چاند کو بلایا ہے یا نہیں بولا؟ چاند پر پہنچنا بھی منظور ہے, مگر چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے. ابو جہل کا ایک دوست تھا جن کا نام حبیب تھا, یمن میں رہنے والا تھا, بڑا تیز ترار تھا. اس نے اپنے دوست کو پیغام بھجوایا کہ یار مکہ میں ایک جادوگر ہے معاذ اللہ, ہم تو جو بھی بات کرتے ہیں اس سے آگے کی وہ بات کرتے ہیں, تو کوئی ہماری ہیلپ کر. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. جب وہ چل کے آتا ہے, یمن سے چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے, کہتا ہے میں ایسا سوال کروں گا کہ ان سے وہ پورا نہیں ہو سکا, چونکہ جادوگر کا جادو تو زمین پہ چلتا ہے, آسمان پہ تو اس کا جادو نہیں چلتا. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرمائے, آگے کہنے لگا کہ اگر آپ واقعہ اللہ کے سچے نبی ہو, میں ایک بات کہتا ہوں, مجھے ایسا معجزہ دکھائیے, یہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں چاند کے. اس نے سوچا کہ یہ جادوگر ہیں, جادو تو زمین پہ چلتا ہے, لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ جادوگر اور ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کی شان اور ہوتی ہے. اللہ نے جس نبی کو زمین پہ بھیجا ہے اس کی بادشاہت آسمانوں پہ بھی ہے. رسول اللہ خود فرماتے لوگوں, میرے 2 وزیر زمین میں ہیں اور میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. 2 وزیر زمین میں میرے ابو بکر و عمر ہیں, اور آسمانوں میں میرے 2 وزیر جبریل و میکائیل ہیں. ارے جہاں جس کے وزیر ہوتے ہیں وہاں اس کی بادشاہت بھی ہوتی ہے. آج ذرا سینس کر کے دکھائے, سینس بڑی تیز ترقی کر لے, چلو آسمانوں تک نہ جائے. جب آپ مردے کو سلاتے ہو, کوئی آلہ ہی لگائے اور سینس بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کیا بیت رہی ہے. لیکن قربان جاؤ رسول اللہ کی نظر پہ, حضور کی عظمتوں پہ. رسول اللہ تو من مٹی کے نیچے لوگ سو رہے ہو, رسول اللہ قبر سے اوپر دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہاں سو کون رہا ہے, اس کو ہو کیا رہا ہے, اس نے دنیا میں عمل کیا کیا تھا. اور آپ بھی کوئی کہے کہ نبی تو ہماری طرح بشر ہے. میرے عزیز, وہ تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں. تم نے قرآن کی شاید ایک آیت تو پڑھ لی, قل انما انا بشر, یہاں تک تو پڑھ لیا کہ رسول اللہ فرمایا کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح, لیکن اگلا جملہ نہیں پڑھا. رسول اللہ فرماتا ہے انما انا بشر, اے لوگوں میں بشر ہوں, لیکن صلی اللہ یوحا الیہ, میری طرف وحی ہوتی ہے. اگر ہماری طرح بشر ہے تو پھر ہمارے اوپر وہی ہوتی ہے. حضور جو بشر ہے ہماری طرح, سن لیجئے, اور اس بات میں کہ جیسے ہمارا خدا ایک ہے, رسول اللہ کا خدا بھی ایک ہے. اس لوگوں کا مطلب ہے انما الہکم الہ واحد. قرآن پہ پڑھ کے تو دیکھیے. اگر میرے عزیز جو بشر ہوتا ہے, ذرا یہ تو بتائیے کہ وہ کئی دن کھائے بھی نہیں, کئی دن پیے بھی نہیں, وہ سوئے, رب اسے کھلا بھی دے, رب اسے پلا بھی دے. بخاری کی حدیث سے بات ہے. جب فرماتے ہیں یہ تو مثلی, اے میرے صحابہ تو میں سے کون ہے جو میری مثل ہو سکتا ہے. فانا بھی تو یطعمنی ویسقین, میں تو سوتا ہوں, میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے, میرا رب مجھے پلا بھی دیتا ہے. یار تم بشر, آپ بشر کی بات کرتے ہو تو بشر تیرا اوپر جائے, آکسیجن کے بغیر جا کے تو دکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آکسیجن کی ضرورت بھی نہیں, حضور کو جہاز کی ضرورت بھی نہیں. رسول اللہ آسمانوں سے بھی اوپر تشریف لے جا رہے, وہی دام مقام کے مکی ہوئے, سر عرش تحت نشین ہوئے. یہ نبی ہے جن میں یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. کیسی بات کرتے ہو. ہمارا تو عقیدہ ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے ہوتے تو زمانے میں کوئی بھی نہ آیا ہوتا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے, ہم یہ نہیں مانتے کہ رسول اللہ بشر ہے ہی نہیں. رسول اللہ بشر ہے تو افضل بشر ہے, رسول اللہ نور ہے تو نور علی نور ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں میرے عزیز, اگر رسول اللہ نہ آتے تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. یہ جو اپنے آپ کو میں شے کرنے والے ہیں, ان کی میں بھی نہ ہوتی. زمانے سے کوئی بھی آیا نہ ہوتا کہ رب نے محمد بنایا. آپ سے سبحان اللہ بول رہا, زمانے پہ کوئی بھی آیا نہ ہوتا کہ رب نے محمد بنایا نہ ہوتا. نہ عرش کرسی, نہ چند تارے, شب و روز دینا یہ ہوتے نظارے, نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ, حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ, نہ ہونا نہ کسے, نہ آدم نہ ہوا, نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا, نہ ملتی کسے نہ کدی زندگانی, ہوائیں نہ ہوتی نہ ہوتا ہے پانی, نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری, زمانے تے ہوتا نہ کچھ بھی ضروری, یہ رب نے محمد بنایا. سنیے بات ختم کرو. حبیب یمنی آج کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے. اور قربان جاؤں, آپ کے ساتھ سے ٹکڑے اٹھا کے دیکھیے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع کو نقل کرتے ہیں, یہ وہ ہے کہ 72 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار ہوا. اللہ ہم سب کو بھی نصیب کرے.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو بشر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اشارہ کیا ہے، اشارہ کرنے کی دیر تھی، پھر چاند تو ٹکڑے ہو گئے اور مفسرین نے لکھا 1.5 گھنٹے تک، 1.5 گھنٹہ میں تھوڑا نہیں ہوتا، 1.5 گھنٹے تک چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ رہا ہے۔ اچھا پھر پوچھو نا کہ یہ چاند دو ٹکڑے ہوا پھر اوپر کیسے گئے؟ قربان جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت پہ رسول اللہ نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اندے حکم تی سورج مڑتا ہے، چاند توتے ہو کے جڑتا ہے، اندہ حکم ہوئے تے پتھرانو بلند شعور آ جاتا ہے۔ پھر اشارہ کیا، اگلی بات سنیے، یہ جہاں تک آپ نے بات سنی ہوگی، اگلی بھی شاید کسی نے، لیکن جو میں بات کرنے لگا ہوں سنیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے جب اتنی سی بات ہو گئی آپ کو سارے خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اور کہنے لگا، ارے کافروں کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی ہوتا ہی ہے کہ جس کو علم میں غیب ہو۔ اس نے کہا اگر واقعہ آپ اللہ کے سچے نبی ہو بتاؤ میرے دل میں کیا ہے، میں کیا چیز لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر میں تمہیں بتاتا ہوں، اور میں سن تو جب گھر سے چلا ہے نا تو نے کہا ایک تو میں یہ سوال کروں گا تیرے دل میں ایک اور چیز ہے، تجھے اپنی بیٹی کا دکھ ہے جو پاؤں سے اور ہاتھوں سے محتاج ہے، تو چاہتا ہے کہ تیری وہ بیٹی ٹھیک ہو جائے، سن تیری بیٹی کے نام صدیہ ہے اور گھر میں تو اسے اپاج اور معذور اور لکڑی لوگی چھوڑ کے آئے، سن چلا جا اللہ نے تیری بیٹی کو ٹھیک بھی کر دیا ہے۔ چلا اس لیے تھا کہ پوچھوں گا کہ ہے میرا مسئلہ کیا اور بات بنتی کیسے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اتنا فرمایا یقین جانیے یہ بندہ بھاگا بھاگا یمن میں پہنچتا ہے، جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہی بیٹی جو چل نہیں سکتی تھی جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو بیٹی آ کے خود دروازہ کھولتی ہے، اور بات اگلی ایسے بڑی پیاری ہے، سنیے، صرف دروازہ ہی نہیں کھولتی کلمہ پڑھ کے بھی اس کو سناتی ہے اور پوچھ رہے بتا تو صحیح یہ کیسے تیرے حالات بدل گئے؟ ہمیں مجھے اور کوئی پتہ نہیں، میں تو یہاں موجود تھی، ایک نورانی چہرے والے تشریف لائے، میرے جسم کی طرف جو اشارہ کی ہے اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے اور انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ سب کے اگر آپ کے پاس بکس نہیں ہے سر اتنا لکھے حبیب یمنی لکھے سارا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آج تو تحقیق کی دنیا ہے، نیچے تحقیق بھی کی ہوتی ہے اس کی حیثیت کے اس بات کی، اور وہ حبیب یمنی جو ابو جہل نے جس کو بلایا تھا کہ شاید ہم جیت جائیں گے، لیکن وہ حبیب یمنی جو آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناز اللہ کہ شاید ہم جیت جائیں گے، پھر اس سے نہ رہا گیا، بھاگا بھاگا پھر آتا ہے رسول اللہ کے قدموں پہ گر کے میرے عزیز جتنے صدیاں بیت گئی ہیں ہمیں مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے آئے دن ایسی ایسی باتیں کہ ہم نے پڑھی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے بھی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آج سورۃ دہا سے ہم نے شروع کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا آپ کے لیے آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے بہتر ہوگی، پہلے والی گھڑی سے بہتر ہوگی، پہلے والی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ دیکھتے چلے جائیں اگر کل محلے میں 2 مسجدیں تھی، مہنگائی بھلے جتنی آ گئی ہے لوگوں کے پاس اپنے گھر کو رہنے کو جگہ نہیں، لیکن مسجد اس سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے اگر کسی مسجد میں چند نمازی ہوتے تھے اب سینکڑوں کی تعداد میں رسول اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ میرے عزیز میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام علیکم۔